ابراہا۔ ابراہا یمن کا بادشاہ تھا۔ میں ہوں یمن کا بادشاہ۔ وہ یمن کا بادشاہ کیسے بنا؟ بیسیکلی جو نجاشی ہے حبشہ کا بادشاہ، یہ اس کا بہت خاص آدمی تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو شکست دی نجاشی کو خوش کرنے کے لیے، اور نجاشی نے خوش ہو کے اسے یمن کی سلطنت کا تاج اس کے سر پہ پہنا دیا۔ جب وہ یمن کا بادشاہ بن گیا تو اس نے سب سے پہلے جو اس کے علم میں بات ہے وہ یہ تھی کہ مکہ میں جو کعبہ ہے اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کیونکہ لوگ وہاں پہ اپنے ریچولز کو ادا کرنے آتے ہیں، اور جو ہے وہ وہاں پہ اس کی اکانومی بھی بوسٹ کرتی ہے، اور ایک خاص مقام حاصل ہے اس جگہ کو، یعنی کعبہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو اس نے اس کا آلٹرنیٹ یہ چنا کہ اس نے یمن کے شہر سنا میں ایک عالی شان کلیسا تیار کروایا، جو کہ ایک شیشے کی بنی خوبصورت عمارت تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کے کلیسا کی طرف آئیں تاکہ اس جگہ کو بھی ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو اور ان کی اکانومی بوسٹ کرے۔ لیکن اس کی یہ جو سازش ہے وہ کسی کام نہ آ سکی۔ اس کے لوگوں نے اپنا رجحان مکہ کی طرف ہی رکھا، اور وہ اب یہ سوچ میں تھا کہ میں کس طرح سے کعبے کو نعوذ باللہ ڈسٹروائے کر دوں۔ کیوں چاہتے ہیں وہ کعبہ؟ اور وہ ہر روز یہی سوچتا کہ کوئی ایسی ریزن ہو، there should be a solid reason behind this attack، کہ وہ کس بیس پہ حملہ کرے گا کعبے پہ، یہ مین چیز تھی۔ اور آخر کار اس کو ایک رات یہ جو ہے وہ ریزن مل گئی۔ وہ ریزن کیسے ملی؟ کیونکہ کعبے سے عقیدت رکھنے والے کچھ نوجوانوں نے رات کے اندھیرے میں راتوں رات کلیسا کو آگ لگا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کلیسا راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اب ابراہا کے پاس ایک سالڈ ریزن تھی کعبے پہ اٹیک کرنے کی، اور اس نے اپنا لشکر لیا اور وہ کعبے کی طرف روانہ ہوا۔ اور وہ کعبے جو لشکر وہ لے کے گیا، وہ ایک اس میں بہت سارے جنگجو جو ہے خوفناک چنگاڑتے ہوئے ہاتھی بھی موجود تھے، اور وہ کافی بڑا لشکر تھا۔ جب وہ کعبے کے قریب پہنچا تو بیسیکلی وہاں پہ اس نے کافی لوٹ مار کی، اور قریش سردار کے کافی اونٹ ہتھیار لیے، جس میں جو اپنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جو ہیں عبد المطلب، ان کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سٹوری کو یہاں روکتے ہیں اور عبد المطلب پہ بات کرتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ بیسیکلی جو سردار ہاشم ہے، جو کہ مکہ کے سردار تھے، اور ان کے تمام تر انتظامات کعبے کے اور جو ہے چابیاں ان کے پاس تھیں، اور زائرین کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، سب ان کے پاس تھا۔ تو جو ہاشم سردار ہیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا شیبہ، اور شیبہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد صاحب یعنی کہ سردار ہاشم انتقال کر گئے۔ اب شیبہ کی تربیت جو ہے وہ ان کے چچا مطلب، ناٹ عبد المطلب، مطلب نے کی، جو کہ سگے بھائی تھے سردار ہاشم کے، یعنی کہ شیبہ کی چچا نے۔ اور اتنی خوبصورت طریقے سے ان کی تربیت کی کہ لوگ ان کو شیبہ کی جگہ ان کو عبد المطلب کہنے لگے، یعنی کہ یہ مطلب کا ہی بیٹا ہے۔ تو بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام عبد المطلب نہیں تھا، شیبہ تھا۔ اب واپس ہم اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ جب عبد المطلب کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کے 200 اونٹ ابراہا کے لشکر نے جو ہے وہ یرغمال بنا لی ہیں، وہ ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا۔ جب ابراہا کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ آپ کو جب میں نے آتے ہوئے دیکھا تو ایک آپ جاذب النظر شخصیت تھے، رعبدار شخصیت تھے، مجھے لگا کہ آپ کعبے کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے آئے ہوں گے۔ مجھے لگا تم کعبے کی بات کرنے آئے ہو، اور جو ہے لیکن آپ نے یہاں آ کے اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا، تو میں بڑا حیران ہوں اس بات کے اوپر۔ تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں اور میں ان کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور اس کعبے کا جس پہ تم حملہ کرنے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ تاریخی الفاظ سن کے وہ بہت ہنسا رہا، اور اس نے ان کے 200 اونٹ بھی واپس کر دیے، دے دو اس کے اونٹ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اپنی فتح کا جشن منا لیا کہ یہ لوگ تو پہلے سے ہار مان چکے ہیں۔ اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنا لشکر لیا اور اس نے کوچ کر دی کعبے کی جانب۔
جب وہ کعبے کے قریب پہنچا تو جو ہاتھی تھے وہ بالکل بھی آگے چلنے کے لیے تیار نہ تھے. ان کو آگے کی طرف ہانکتے تو وہ رک جاتے, زمین پہ لیٹ جاتے, اور واپس موڑتے تو وہ بھاگے ہوئے اس دوسری طرف جاتے. جایا کہ وہ بھی اس چیز کو پہچان رہے ہیں کہ ہم آگے جا نہیں سکتے, کون ہے وہ طاقت جو ان کو آگے جانے سے روک رہی ہے. دوسری طرف عبد المطلب کی آپ کو جو ہے ان کے علم کی میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جب کعبے پہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو وہ ایک خاص ڈائریکشن میں اپنے لوگوں کو لے کے شفٹ ہو جاتے اس چیز سے بچنے کے لیے. لیکن اس بار انہوں نے بالکل اپوزٹ سمت کا انتخاب کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ بھی جانتے تھے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی ابابیلوں کے ذریعے ہی آئے گی, اور وہ جو کنکریاں ہیں وہ اس خاص ڈائریکشن میں نہیں گریں گی. اس لیے اس بار انہوں نے اپوزٹ ڈائریکشن کا انتخاب کیا اور اپنے لوگوں کو لے کے اس محفوظ مقام پہ چلے گئے. اب اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب آپ نے اس کی پہلی جو آیت ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کیا آپ نہیں جانتے. اس میں دو چیزیں ہیں. جب ہم بھی کسی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جائیں, وہاں کوئی ایسا واقعہ ہو تو جو بچے وہاں وہ واقعے کو دیکھتے ہیں, ہم انہیں آگے جا کے کبھی ریکال کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا, یعنی وہ وٹنس ہیں, وہ وٹنس اس واقعے کے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی. اور کچھ لوگ جو وہاں نہیں ہوتے, جن کو وہ معلوم پڑتا ہے, ان کو ریکال کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے یا کیا آپ کو نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی جب پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں, اب اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہے. بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال بھی وہی تھا جو ہاتھی والا سال تھا جس میں یہ انسیڈنٹ واقعہ ہوا. انسیڈنٹ ختم ہو گیا, ابراہا کا لشکر تباہ ہوا, اور جب آگے چل کے نبوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو اس کے 40-45 سال بعد جب یہ آیت نازل ہوئی, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. تو تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا. اٹ مینس کہ جب وہ اس پروسیس میں تھے, یعنی کہ حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں تھے, تو دے وٹنس دیٹ انسیڈنٹ. انہوں نے اس انسیڈنٹ کو وٹنس کیا. اب انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ کنکریاں برسائیں. اب یہ بھی ایک سائنٹیفک بڑی کمال چیز ہے کہ ایک چھوٹی سی ابابیل ایک چھوٹا سا کنکر لے کے ایک ہائی الٹیٹیوڈ سے جب اس کو پھینکتی ہے تو وہ ایک شعلہ بن کے ان پہ گرتا ہے اور ان کو کھایا ہوا بھوس بنا دیتا ہے. تو یہ ایک سائنٹیفکلی بھی آپ کو بات پروف ہے کہ ہائی الٹیٹیوڈ سے ایک پرندے نے چھوٹا سا کنکر پھینکا اور پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. جناب لشکر ختم ہو گیا اور یہ تمام اس کا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا. لیکن قرآن میں اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے نوٹ ڈاؤن کروا دیا گیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد آتی ہے وہ چھوٹے سے پرندے سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو کہ سورہ فیل سے ریلیٹڈ تھا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. تو اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلدی ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.